آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، سروے کریں، اس مجلس میں مختلف عمر کے لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ جس انسان کی ہوش کے ماحول کے ایام حیات جتنے گزر چکے ہیں، اگر ہم اپنی گزری زندگی کے دنوں کا ایک طائرانہ جائزہ لیں، سروے کریں، تو یہ حقیقت دو دونی چار سے بھی زیادہ واضح ہو کر کے آپ کے سامنے آئے گی کہ انسان اپنی زندگی میں جب کسی چیز کا ارادہ بناتا ہے، کسی چیز کی جب اسے چاہت اور تمنا ہوتی ہے، تو پختہ ارادہ بنانے کے بعد چاہت پوری ہونے کے ساتھ وہ اس کے لیے تگودو کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، موانع کو دور کرتا ہے، شرائط کو جمع کرتا ہے، بہت دن رات ایک کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، تو 10 ارادوں میں سے کوئی ایک ارادہ اس کا مکمل ہوتا ہے، انجام پاتا ہے۔ 10 تمناؤں میں سے کوئی ایک تمنا تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اس میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے جو بھی ارادہ کیا ہے اس کو مکمل کر لیا ہے، جو بھی ہماری تمنا تھی ہم نے سب کو حاصل کر لیا ہے۔ ہماری زندگی کا سروے ہے، نتیجہ ہے کہ ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے راتوں دن محنت کرتے ہیں تو 100 میں سے شاید 2-4 چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور 95 یا اس کے آس پاس کی بہت ساری چیزیں ہیں جو حاصل ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ اپنے سے کوشش بھی کرتے ہیں، دوسروں سے دعائیں بھی کرواتے ہیں، سورس بھی استعمال کرتے ہیں، تب بھی زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں حاصل ہو پاتی۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ارادہ بنا کر مراد کو نہیں حاصل کر پاتے، تمنا سینوں میں سجا کر اپنی چاہ تک نہیں پہنچ پاتے، دعائیں کرا کر قوت اور استعمال کر کے اپنے مراد تک نہیں پہنچ پاتے، یہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کی تھی کبھی؟ یہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیدا فرمایا، اس کے لیے ہم نے کوئی کوشش کی تھی؟ اپنے دل سے ذرا پوچھئے، سوچئے۔ کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تب بھی مراد نہیں مل پاتا۔ یہاں بغیر کوشش کے، بغیر دعا کے اللہ نے یہ زندگی جیسی عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ کتنا بڑا احسان اللہ رب العزت کا۔ اچھا، اس نے بنایا، بغیر ہماری دعا کے اس نے ہمیں بنا دیا، بغیر ہماری کوشش کے اس نے ہمیں یہ زندگی دے دی۔ تو ایسا نہیں کہ اس نے جو ہمیں بنایا بنا ہماری دعا اور کوشش کے، تو اس بنانے میں اس کا کوئی فائدہ ہو، حاشا و کلا۔ ابھی آپ کے سامنے کتاب کی رونمائی ہوئی تکمیل الایمان شیخ محقق کی، اس میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے افعال معلل بالاغراض نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کام کو کسی غرض کا محتاج ہو کر کے نہیں کرتا کہ کسی مقصد کے احتیاج کے پس منظر میں وہ کسی فعل کو انجام دینے والا ہو۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا تو ہمارے اور آپ کے بنانے میں اللہ کا کوئی فائدہ تھا، ایسا ہرگز نہیں۔ بغیر فائدہ کے، بنا ہماری دعا کے اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو بنایا۔ اچھا، اس نے بنایا، عدم سے وجود میں لایا، تو ذرا اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جب اس نے بنایا ہمیں اور آپ کو، تو بہت طرح کی چیزیں اس نے بنائی، درخت بنایا، پتھر بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، سانپ بچھو بنایا، گائے بیل بھینس بنایا، چیل کوا بنایا، زمین کے کیڑے، ہوا کے پرندے، سمندر کی مچھلیاں، سب کو بنایا اس نے۔ اس نے جب عدم سے وجود میں ہمیں اور آپ کو لایا تو سانپ بچھو نہیں بنایا، گائے بیل بھینس نہیں بنایا، چرند و پرند نہیں بنایا، اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ پہلا احسان تو یہ کہ بنا دعا کے، بنا کسی منفعت کے ہمیں عدم سے وجود میں لایا، اور لایا تو ایسی مخلوق بنایا جو مخلوق اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔
انسان بنایا. کتنا احسان اللہ رب العزت کا. پھر اس نے انسان بنایا تو انسان بنانے کے بعد تیسرا احسان پہ احسان اس کا یہ ہوا کہ اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا انبیاء کیا کرتے. محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا. بنا دعا، بنا کوشش، بنا منفعت کے اس نے انسان بنایا، رسول اللہ کی امت میں بنایا. اور بنانے کے بعد اس نے ہم سے فرمایا، بغیر کہے ہوئے اس نے ہم کو بنایا، ہم اس کے کہنے سے اپنی اس زندگی کو اس کے حکم کے تابع کر دیں. بغیر کہے، بغیر دعا مانگے، بغیر کچھ کیے اس نے ہمیں اور آپ کو بنایا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. اس کے کہنے سے ہم یہ اس کی دی ہوئی زندگی کو اس کے حکم کے موافق کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں، دین اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی، شیطان کی راہ کی پیروی مت کرو، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن. دین اسلام میں ہم مکمل طور پہ داخل ہو جائیں، پورے کے پورے بھرپور انداز میں اسلام میں آ جائیں، دین کے اندر داخل ہو جائیں. دین کے 3 بنیادی حصے ہیں. ان تینوں کو اگر انسان اپنی زندگی میں مکمل طور پہ تھام لے، مکمل طور پہ اپنا لے، تو وہ دین میں مکمل طور پہ داخل ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا. دین کا پہلا حصہ ایمان ہے، اس کا دوسرا حصہ، دوسرا رکن اسلام و اعمال ہے، اور اس کا تیسرا حصہ، تیسرا رکن اخلاق و آداب. دین میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، ایمان بھی مکمل کر لو، اعمال بھی سنت رسول کے مطابق سنوار لو، اور اخلاق و آداب بھی رسول اللہ کی سیرت کے مطابق بنو. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے ہم پہ احسان تو کیا، اپنے محبوب کے مکمل ترین دین کو ماننے والوں کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، مگر ہم اس دین کو مکمل طور پہ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہم اس دین کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں نہیں تھامے ہوئے. یہ دین مکمل ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین مکمل کو مکمل طور پہ پکڑ لیں، اس دین مکمل کو اپنی زندگی میں مکمل طور پہ اپلائی کر لیں. ورنہ کوئی چیز مکمل ہو اور لینے والا اس کو مکمل طور پہ نہ لے تو وہ اس مکمل کا نام رد کر کے کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. آپ جس گاڑی سے چل کے آئے ہیں بالکل مکمل تھی، تبھی تو چل کے آئے ہیں خانقاہ تک. لیکن آپ کے دونوں بیٹے اس گاڑی کو یوں لے کہ کوئی ٹائر لے اپنے حصے میں، کوئی اسٹیئرنگ لے اپنے حصے میں، کوئی سیٹ لے اپنے حصے کی، کوئی ہیڈ لائٹ لے اپنے حصے کی. تو گاڑی تھی تو مکمل، مگر اس گاڑی کو لینے والے نے مکمل نہیں لیا ہے. جاتا، اب کے بچوں کو تو تصویر دکھا کے سمجھانا ہوگا کہ جاتا کس کو کہتے ہیں، لیکن ضعیف لوگ سمجھتے ہیں جاتا کیا ہوتا تھا. 2 چکی پہ مشتمل، بیچ میں گیہوں دال کچھ بھی ڈال کر کے اس سے پیستے تھے. ہے مکمل، دونوں رخ اس کا ہے، دونوں پارٹ اس کے ہیں، لیکن دونوں بھائیوں نے یوں بٹوارا کیا کہ ایک پارٹ یہ لے لیا، دوسرا پارٹ وہ لے لیا. تو مکمل جاتے کو لینے والے نے مکمل نہیں لیا ہے، تو اب وہ جاتا ان کے کام کا بھی نہ رہ گیا اور ان کے کام سے بھی جاتا رہ گیا. کوئی چیز مکمل ہو تو اس مکمل کا فائدہ لینے والے پہ تب مرتب ہوگا جب لینے والا بھی اس کو مکمل پکڑے. یہ دین اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مکمل سانچے کے ساتھ محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرما کے عطا کیا ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس دین مکمل کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں اپنائیں.
ایمان بھی ہمارا اہل سنت و جماعت کے مطابق ہو، عمل بھی ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور اخلاق بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق۔ مجھ سے پہلے آپ نے مفتی آفتاب رشک مصباحی صاحب سے تقریر سماعت کی اس آیت کے ماتحت کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو، صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ یہ جو تین حکم اس میں دیا گیا ہے، ایمان اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، صادقین کی صحبت اختیار کرو، ان تینوں میں بھی دین کے انہی تینوں رکن کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے کہ ایمان اپناؤ، تقوی اور اعمال اپناؤ، اور صادقین کے پاس جا کر کے اپنے اخلاق کی زلف کو صحیح کرواؤ۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر دین کے ان تینوں حصوں کو آپ مثال محسوس سے سمجھنا چاہیں تو آپ اس کو ایک درخت سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایمان بیج کی طرح ہے، اعمال اور اسلام پودے کی طرح ہے، اور اخلاق و آداب اس کے پھل کی طرح۔ بیج زمین کے اندر ہوتی ہے، پودے زمین کے اوپر ہوتے ہیں، اور اخلاق و اعمال جو پھل ہیں وہ اس پودے کے اوپر نمایاں ہوتے ہیں۔ یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقی محکم ایمان ہوا، عمل پہ ہم اعمال ہوئے، محبت فاتح عالم اخلاق و آداب ہوئے۔ یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ دین کا تینوں حصہ آپ اپنی زندگی میں مضبوطی سے تھامیں، ایمان اور عقائد بھی درست کریں، قوی کریں، سالم کریں، اعمال بھی صحیح کریں، اخلاق و آداب بھی سدھاریں۔ ایمان کے باب میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے یقین۔ ایمان کے نام پہ آج جتنی دکانیں سجائی جا رہی ہیں، ایمان کے نام پر جتنے پوسٹر اور بینر اور جتنے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، اگر حقیقت کا گلا نہ دبایا جائے، یہ بات بالکل مشترک طور پہ نظر آتی ہے کہ ایمان کے نام پر ہم اپنا مسلکی تشخص کو، مسلکی پہچان کو لوگوں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایمان کے نام پر جو یقین، ایمان کی جان ہے، اس کے اوپر ہماری توجہ دور تک نظر نہیں آتی۔ ایمان کے نام پر یقین ہمارے سینے میں جمنا چاہیے، اگر ہو سکے یقین کا ذرہ نواز دے۔ کونوا صادقین، مع صادقین، صادقین کے ساتھ جاؤ، یقین والوں کے پاس جاؤ۔ صد کتاب و صد ورق در نار کن، روح دل را جانب دلدار کن۔ یہ یقین انہی لوگوں کے پاس جانے سے آپ کو حاصل ہوگا جن کے سینوں میں یقین ہوگا۔ یقین اپنے اندر لائے، یقین اپنے اندر لائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ذرا دین کا یہ پہلو ملاحظہ کریں۔ دو واقعہ اپنے سامنے رکھیں، ایک ہجرت کی رات والی، ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، کفار مکہ تلاش کرنے کے لیے پیچھے پیچھے لگتے ہیں۔ ابو بکر صدیق غار میں اترتے ہیں، صاف کرتے ہیں، رسول اللہ ابو بکر صدیق دونوں چھپ جاتے ہیں۔ کفار مکہ رسول اللہ کو تلاش کرتے 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 اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اس غار کے دہانے پہ آ گئے جس میں رسول اللہ اور ابو بکر صدیق چھپے تھے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اتنا قریب آ گئے تھے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ نظر کرتے تو مجھے دیکھ لیتے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک اضطراب تو آیا، لیکن اللہ کے رسول نے صاف فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ دشمن بالکل قریب آ گیا ہو، نظر اپنے پاؤں پہ جمائے تو ان پہ پڑ سکتی ہو، ایسے عالم میں یقین کا وہ عالم کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت جس سے اس یقین کے پہلو کو آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوا، کچھ تناول کرنے کے بعد قیلولہ کی غرض سے آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں لیٹتے ہیں۔
آنکھ لگتی ہے، تلوار کو درخت کے ٹہنیوں سے لٹکا دیا تھا اور لیٹ گئے۔ ایک دشمن آیا، موقع پا کر اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور تان کر کے حملہ کرنے کا ارادہ ہی کرنا چاہا کہ رسول اللہ کی آنکھ کھلتی ہے۔ جب آنکھ کھلی تو وہ چونک گیا اور پوچھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہمارے حملے سے آپ کو کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بات سنتے ہیں کہ ہمارے حملے سے تمہیں کون بچائے گا؟ بلا کسی توقف کے صاف فرماتے ہیں اللہ رب العزت بچانے والا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی۔ ایسے وقت میں جب دشمن تلوار لیے حملے پہ آمادہ ہو، اس وقت بھی یقین کا یہ عالم کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے، تو دین کا سب سے پہلا اور بنیادی حصہ ہے یقین۔ اپنے سینوں میں ایمان کے نام پہ یقین پیدا کریں، اور بزرگوں کے ہاں، مشائخ کے ہاں، یقین والوں کے ہاں، صادقین کے ہاں جب جائیے تو جانے کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار ان یقین والوں کے عرس میں جا رہے ہیں، ان یقین والوں کی آرام کرنے کی بھی جگہ پہ جا رہے ہیں، جہاں پہ یقین کی بارشیں تو نے کر رکھی ہے وہاں جا رہے ہیں۔ یقین کے قطرات ہمارے ایمان کے اس جسم پہ اتار دے تاکہ ہمارے ایمان میں بھی یقین کی نعمت اور دولت پیدا ہو۔ عرس میں آنے کی خاص نیت کریے کہ یقین والوں کے پاس جا رہے ہیں، مولا ہمیں یقین کی نعمت عطا فرما۔ دلیل کے نام پر ہم نے اتنی کتابیں جمع کر لی ہیں کہ دشمن اور مقابل کے سوال سے پہلے ہمارا جواب تیار ہے، لیکن اپنے دل کو سنبھالنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے جو یقین چاہیے، دور دور تک ہمارے دل کو اس کی دکان نظر نہیں آتی۔ تو سب سے پہلا حصہ دین کا ہوا ایمان اور یقین، رسول اللہ جو فرما دے اس پہ یقین اپنے اندر لائے۔ دین کا دوسرا حصہ ہے اعمال۔ زندگی کا کوئی بھی عمل ہو تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی بھی عمل، ہاتھ سے، پاؤں سے، جسم کے کسی بھی حصے سے صادر ہونے والا کوئی بھی فعل ہو، رسول اللہ کی سنت کے مطابق کیجیے، مسلسل کیجیے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق کیجیے۔ مگر یہاں ہمارا رویہ کیا ہے؟ اگر خوشی کا موقع ہو، نعمت کا موقع ہو، سنت پہ عمل کرنے سے دنیا کا فائدہ سمجھ میں آنے والا ہو، کوئی نفع دکھ رہا ہو، تو وہاں خوب سنت یاد کی جاتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ لیکن جب غم کا وقت آتا ہے، مصیبت کی گھڑی آتی ہے، نقصان سامنے دکھ رہا ہوتا ہے، تو وہاں ہم سنت پہ عمل کرنے کے بجائے، دین پہ عمل کرنے کے بجائے، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب عمل کو اپنی زندگی میں اپنانے کے بجائے ہیلا اور بہانہ بنا کر کے یو ٹرن لینے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دولہا سے جب قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو آپ کی جوزیت میں دیا، قبول کیا، تو کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے قبول کی۔ بسم اللہ کہے بغیر قبول تو نہیں کہے گا۔ اچھی بات ہے آپ بسم اللہ کہہ کر کے شروع کیجئے، لیکن اس کے بعد بسم اللہ آپ کی زندگی میں کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ مرغا بیچنے والا جانتا ہے کہ ٹوپی پہن کے دکان پہ رہو گے تو خریدنے والا ادھر ہی آئے گا، سمجھے گا کہ برادر ہے اسی سے لو، اور وہی مجلس میں آئے گا تو ٹوپی گھر اتار کر کے آئے گا۔ ہماری صورتحال کیا ہو گئی ہوئی ہے کہ دین میں جس حکم پہ عمل کرنے سے دنیا کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے وہاں تو دیندار دکھ جاتے ہیں، لیکن جس پہ عمل کرنے سے دنیا کا نقصان سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم ہیلا بہانہ بنا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دین کا دوسرا حصہ ہے عمل پہ ہم رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی کا ہر فعل انجام دیجیے، اور دین کا تیسرا حصہ ہے اپنے اخلاق کو، اپنے آداب کو، اپنے کردار کو رسول اللہ کے اخلاق کے سانچے میں ڈالیں۔ بڑا عالمیہ ہے کہ آج اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو شیطان اس سے عمل چھین رہا ہے، اور اگر عمل ہے تو اس سے ایمان چھیننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اگر غنیمت سے دونوں ہے بھی تو اخلاق کے بازار کو اس کے یہاں سے بند کرانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اگر ہے تو اب نماز پڑھنے سے دور کر رہا ہے کہ اب تو تم ایمان والے ہو ہی، چلے جاؤ گے صحیح جنت میں۔ تسبیح پڑھنے کے لیے کہیے تو فجر سے لے کے عصر تک تسبیح پڑھتے رہ جائیں گے، لیکن بھائی کا حق مار کر کے رکھے ہوا ہے اس کو واپس کرنے کے لیے کہیے تو پھر ایسا لگے گا کہ زندہ چبا جائے۔
دین کا تینوں حصہ آپ اپنی زندگی میں مکمل طور پہ تھامیں. عقیدہ بھی ہمارا صحیح ہونا چاہیے اہل سنت و جماعت کے مطابق, عمل بھی ہمارا صحیح ہونا چاہیے رسول اللہ کی سنت کے مطابق, اور اخلاق بھی ہمارے صحیح ہونے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و سیرت کے مطابق. اخلاق ہمارے اندر کیسے صحیح ہوگا؟ خانقاہ میں آئے ہیں, عرس کی تقریب میں آئے ہیں, اس لیے ان دونوں پہ گفتگو چھوڑتے ہوئے اخلاق ہمارے اندر کیسے آئے؟ اخلاق ہمارے اندر تب آئے گا جب ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے کو دوسرے سے کمتر سمجھے. اخلاق ہمارے اندر تب آئے گا جب ہم میں سے ہر آدمی اپنے کو دوسرے سے کمتر سمجھے گا. اور آپ اپنے کو دوسرے سے کمتر کب سمجھیں گے؟ جب اپنا عیب دیکھیں گے اور دوسرے کی خوبی دیکھیں گے. اپنے کو کمتر اور دوسرے کو بہتر کب سمجھیں گے؟ جب آپ اپنا عیب دیکھیں اور دوسرے کا کمال دیکھیں. معاملہ جب الٹا ہو جائے گا کہ اپنا کمال دیکھیں گے اور دوسرے کا عیب دیکھیں گے, تب کبھی بھی اخلاق نہیں آئے گا. ہم سب سے بڑے ہیں, ہم سب سے اچھے ہیں, جہاں یہ چیز آئی وہاں سے اخلاق کا ختم ہونا شروع ہو جاتا. جس کسی کو دیکھیے اس کی خوبی ڈھونڈیے, جس کو بھی دیکھیے اس کا کمال ڈھونڈیے. اگر کسی کو دیکھیں اور اس میں آپ کو کوئی کمال نظر نہ آئے تو آپ اپنی نظر کو قصوروار بنائیں کہ اللہ کے اس عظیم مخلوق میں اگر ہمیں کمال نہیں دکھ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ چشمے کا پاور بڑھانا ہوگا, ورنہ اللہ نے جسے بنایا ہے اسے عظیم کمال دے کر کے بنایا ہے. چبھتا ہوا ایک خار بھی گل کے قرین ہے, چبھتا ہوا ایک خار بھی گل کے قرین ہے, حسن نظر سے دیکھیے ہر شے حسین ہے, حسن نظر سے دیکھیے ہر شے حسین. یہ سانپ آپ سمجھتے ہیں کتنا زہریلا, جسے کاٹ لے پانی پینے کی مہلت نہ دے, موت کے گھاٹ اتار دے, کیا فائدہ ہے اس کے بنانے سے؟ لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی حکمت پہ. اللہ نے سانپ کو جو بنایا ہے وہ اس صلاحیت کے ساتھ بنایا کہ وہ زہر کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے, کھینچ لیتا ہے. سورج جب صبح نکلتا ہے تو اس کی کرنیں نہایت زہریلی ہوتی ہیں, اور یہ سانپ اس کی زہریلی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور پوری دنیا میں زہر کو پھیلنے سے روک دیتا ہے. اللہ نے اسے سوکھنے کی, جذب کرنے کی قوت دی, زہر اپنے اندر لے لیتا ہے اور لوگوں میں پھیل کر کے اس زہر سے ہلاکت کو روکنے کا سبب بنتا ہے. آپ جس کسی کو بھی دیکھیں اس کو بہتر جانیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم تو مفتی صاحب ہیں, آپ ہمارے پلے میں آئیے, اب ہم آپ کو سلام نہیں کر سکتے, ہم منہ تاکیں گے, انتظار کریں گے کہ آپ ہم کو سلام کریے نا. یہ وکیل صاحب ہیں, یہ اپنا کمال دیکھیں گے, مولانا صاحب آج اسٹیج پہ جتنا بھاجنا ہے بھاج لیجئے, کل جب مقدمہ پھنسے گا تو ہمارے یہیں آپ کو آنا ہو. ادھر ڈاکٹر صاحب الگ ترم خان بنے بیٹھے ہیں کہ حضرت آپ دونوں لوگوں کو بھی جب کرونا ستائے گا تو ہمارے یہیں بھاگ کر کے آنا ہو. جب ہر آدمی اپنا کمال دیکھے گا تو دوسرے کو کمتر سمجھنے والا ہو جائے گا. لیکن ہم وکیل صاحب کا کمال دیکھیں کہ یہ مدارس کا, مکاتب کا, مساجد کا مقدمہ فائنل کرواتے ہیں. ہم ڈاکٹر کا کمال دیکھیں کہ یہ بیمار مصلیان کرام کو صحیح کر کے نماز میں جانے کے قابل بنا دیتے ہیں. اور وہ ہمارا مقابلہ دیکھے کہ جب ہم نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھتے تو علماء دین ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. ہر آدمی دوسرے کا کمال دیکھے تو ایک دوسرے کی عزت کرے گا اور اپنے کو اس سے کمتر سمجھے گا, اور جب کمتر سمجھے گا تو وہیں سے اخلاق کا آغاز ہو جائے گا. لیکن ہم تو مجلس میں بھی آتے ہیں نا تو یوں چال بناتے ہوئے کہ ہمارے جیسے کون ہے یہاں پر, اور اگر خاطر خواہ نعرے بازی نہ ہوئی تو پھر ناک دبا کر کے بھاگتے ہیں کہ ہماری بے عزتی کرا دیا, انسلٹ کرا دیا تم لوگ. بخدا آج سے یہ ارادہ کیجئے کہ ہم کسی بھی اہل ایمان اور اسلام کی مجلس میں جائیں تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں اتنے بندے ہوں گے, ان میں کوئی تو اللہ کا محبوب ہوگا, اس کے ساتھ اس مجلس کو اٹینڈ کرنے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ہماری مغفرت فرما دے گا. ہم نماز پڑھنے جائیں تو اس لیے کہ سارے صالحین نماز پڑھ رہے ہیں, میں اپنی ایک ٹوٹی پھوٹی عبادت لے کے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. اللہ رب العزت تفریق صفقہ نہیں کرتا, وہ چن کر کے نہیں لیتا. جب صالحین کی عبادتوں کو لے گا تو اس ناچیز کی عبادت کو بھی قبول فرما لے گا. ہر کوئی اپنے کو دوسرے سے کمتر جانے اور دوسرے کو افضل جانے, وہیں سے اخلاق کا آغاز ہوتا ہے. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, الہ العالمین جس دین مکمل کو تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے, اس مکمل دین کو اپنی زندگی میں مکمل طور پہ اپنانے کی توفیق عطا فرما.
آمین آمین. پندہا دادے محاصل شد فرا وما علینا یا اخی الا البلاغ. السلام علیکم.